اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج 12 ذی-القعدہ 1442 ہجری، 24 جون 2021 عیسوی، 10 گتے آষاڑھ 2078 وکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام جمیل اختر شفیق تیمی کا، آواز جمیل اختر شفیق تیمی ہی کی، بول ہے: جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی۔ وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان
اپنا بناتے ہیں نمازی، گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی، گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی، مسجد کو بڑے مسجد کو بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، فرحت ہو خوشی ہو رنج و علم پھر، فرحت ہو خوشی رنج و علم پھر، ہر حال میں ہر حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، حق بات ہر انسان، حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، رفعت کی حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبد الرحیم مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے جنت کے محلات، جنت میں عمارتیں، محلات کیسے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس موضوع پر شیخ آپ سے خطاب کریں گے، تو لیجئے ان سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة
وملاتها المسك الأظفر وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها المسك من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم رواه الترمذي وهو حدیث صحیح۔ حضرات، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، گزشتہ 2 جمعے سے جنت جس کا اللہ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے اور اس میں پائی جانے والی عظیم نعمت حور کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اللہ نے ان کی ساخت کیا بنائی ہے اور ان کے کپڑے کیسے بنائے ہیں اور ان کے جسم سے خوشبو کیا پھوٹتی ہے، اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس خطبہ جمعہ میں جنت کے قصور یعنی محلات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کی پہلی طلب عورت ہوا کرتی ہے۔ انسانی چاہتوں کی پہلی چاہت عورت ہوا کرتی ہے، بیوی خوبصورت ہو، یہاں تک کہ بہو بھی خوبصورت ہو، یہ انسانی چاہت ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا گھر نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی خوبصورت ہو، اس کا مکان عالی شان ہو، طرح طرح کی سہولیات میسر ہوں، اور اس کے لیے انسان تن و جان کی بازی لگاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، قطر جا کر، سعودی جا کر، باہر کے ممالک میں جا کر انتھک کوشش کرتا ہے اچھا گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ تو میں نے چاہا کہ اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیک لوگوں کے لیے کس طرح کا محل تیار کیا ہے۔ ظاہر ہے جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم خیالات کی اعلیٰ بلندیوں پر پہنچ جائیں، تصورات کے اعلیٰ معیار تک پہنچ جائیں، لیکن ان نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں انسان کے تصورات سے بالاتر ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزوں سے مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مقدس میں جو میں نے کہ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ وہ لوگ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ نے ان کے لیے اچھے محلات تیار کر رکھے، خوبصورت۔ مساکن طیبۃ، طیبہ کا لفظ علماء نے کہا بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، تمام عمارت سے متعلق تمام جمالیات کو شامل ہے۔ اللہ نے خوبصورت محل تیار کر رکھا ہے نیکوں کے لیے۔ آئیے
حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اس محل کی خوبیاں کیا ہیں، اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھی ہے، اس میں جو محل جنت میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اللہ نے اس کو تعمیر کیسے کیا ہے، اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث میں ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، قلت الجنت ما بناؤها، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جنت کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے، محل کو اللہ تعالیٰ، جنت کے محل کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی۔ جنت کے محلات، جنت کے قصور، جنت کی عمارتیں اور جنت کے مسکن اور مکان کو اللہ تعالیٰ نے جب تعمیر کیا تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ دنیا اپنے آپ کو اس وقت خوشحال تصور کرتی ہے، اور خاص طور پہ جو سپر کنٹریز ہیں اپنے آپ کو خوشحال مالدار سمجھتے ہیں، وہ بھی اس دنیا نے بھی، اس ملک نے بھی اب تک کوئی ایسی عمارت تعمیر نہیں کی ہے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی۔ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَظْفَرُ، اور اس کا گارا خوشبودار مشک کا ہے۔ جو گارا میں استعمال ہوا ہے اینٹوں کو ملانے کے لیے، جوڑائی کرنے کے لیے، وہ گارا سیمنٹ نہیں، سڑی ہوئی ملائی ہوئی مٹی نہیں، اللہ نے مشک اظفر سے اس کو تعمیر کیا ہے، خوشبودار مشک جس کے گارے سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ مِلَاتُهَا المسک الاظفر۔ اور آگے حدیث کہتی ہے وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اس کے کنکریٹ، تعمیر میں کنکریٹ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے کنکریٹ موتی اور لال کے ہیں، اللؤلؤ موتی والیاقوت لال کے ہیں۔ اب آپ تصور کریں، ہم آپ دنیا میں خوبصورت عمارت بناتے ہیں، لیکن گارے میں یا تو سڑی ہوئی مٹی، ملائی ہوئی مٹی استعمال کرتے ہیں، یا آج کل تھوڑا معیار بلند ہو گیا ہے تو بالو اور سیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس عمارت کی خوبصورتی کا آپ تصور کریں جس کے گارے میں مشک استعمال ہوا ہو اور جس کے کنکریٹ لال و گوہر کے ہوں۔ یہ وہ قیمتی پتھر ہیں جن کو شاہان عالم، سلاطین عالم، بڑے بڑے امراء اپنے محل سراؤں میں رکھا کرتے ہیں، اپنی نمائش گاہوں میں رکھا کرتے ہیں۔ امراء کی پہچان لال و گوہر سے ہوتی ہے۔ یہ کسی عام آدمی کی بس کی بات نہیں کہ اپنی مجلسوں میں اور اپنے مہمان خانوں میں، اپنی نمائش گاہوں میں، اپنے ملاقاتی روم میں لال و گوہر رکھیں۔ یہ سلاطین کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ آگے حدیث کہتی ہے وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس گھر کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس گھر کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ زعفران بہت قیمتی چیز ہے، ہمارے دواڑی بھائی لوگ اس کو استعمال کرتے عام طور پر،
بہت کم مقدار میں اس کو رکھتے ہیں، اور بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے زعفران، خوشبودار زرد رنگ کی ہوتی ہے، بہت مہنگی اور خوشبودار ہوتی ہے، اس سے دعائیں لکھتے ہیں، ایک مقدس چیز مانی جاتی ہے زعفران، اس سے لوگ دعائیں لکھتے ہیں، ایسے استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ نے اس محل کی مٹی کو ٹائل نہیں، ماربل نہیں، زعفران سے بنایا ہے۔ یہ وہ محل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ایڈوانس تیار کر رکھا، بنائے گا نہیں، ساری چیزیں بڑی بنائی رکھی ہوئی ہے، ہمارے اور آپ کے انتظار میں ہیں۔ آگے حدیث کہتی ہے کہ من دخلہا، جو اس میں جائے گا، داخل ہوگا، ینعم ولا یبعث، ینعم ولا یبعث، وہ ان نعمتوں سے بہرہ ور ہوگا، محظوظ ہوگا، فائدہ اٹھائے گا، کبھی مایوسی اور قنوط کا شکار نہیں ہوگا کہ فلاں چیز تو ہماری سڑ گئی، فلاں چیز ہماری خراب ہو گئی، اب تو 2-4 کے لیے ایئر کنڈیشن بند ہو گیا، اب تو 2-4 روز کے لیے ٹائل خراب ہو گیا، سرے نو لگانا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے جنت کے ان محلوں کو جس چیزوں سے تعمیر کیا ہے اس میں فنا کا تصور رہی ہے۔ ہماری بجلی، گھر کی بجلی کٹ جاتی ہے، ہماری گھر کی وائریں خراب ہو جاتی ہے، اور ہماری بتیاں اور ہمارے لیمپ خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا پینٹ چند سالوں کے بعد خراب ہو جاتا ہے، ہماری کھڑکیاں، پینٹ زدہ کھڑکیاں چند سالوں کے بعد زنگ آلود ہو جاتی ہیں، مگر جنت کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تیار کیا ہے اس کو فنا نہیں۔ جو پینٹ استعمال ہوا، جو زعفران استعمال ہوا، جو کنکریٹ استعمال ہوا، اور جو اینٹیں سونے چاندی کی لگیں، یہ کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ولا یبعث، انسان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوا کہ آج پینٹ خراب ہو گیا، آج ٹائر خراب ہو گیا، آج تو بجلی کٹ گئی، آج تو فلاں خرابی گھر میں، ایسا نہیں۔ ولا یبعث، انسان ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں سے محظوظ ہوگا۔ آگے حدیث کہتی ہے کہ یخلد ولا یموت، جو ان محلوں میں داخل ہوگا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ان محلات میں، ان عمارتوں میں کبھی خرابی نہیں پیدا ہوگی، اور اس کا مکین، اس میں رہنے والا انسان کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ زندگانی ہمیشہ کی زندگانی ہوگی، وہ حیات ہمیشہ کی حیات ہوگی، انسان ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں سے محظوظ ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ، قرآن نے کہا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنتیوں کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اس کی مزید وضاحت ہے مستبرق، الو، حسابر من ذهب، قرآن نے سب کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم آج ہم مردوں پہ حرام ہے دنیا کی زندگی میں، لیکن کل قیامت کے دن جب جنت میں ہمارا اور آپ کا داخلہ ہوگا انشاءاللہ، تو ہمارے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ایسا ریشم جو کبھی پھٹے گا نہیں، کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے کپڑے خوبصورت سے مہنگے کپڑے آپ بڑی مارکیٹ میں خرید ڈالیں، اس کو پریس کرنا پڑتا ہے، اس کو دھلنا پڑتا ہے،
اور چند مہینوں کے بعد وہ خراب ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، ہمیں بدلنا پڑتا ہے، دوسرا کپڑا خریدنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ جس لباس سے ہمیں ملبوس کرے گا، جو لباس ہم زیب تن کریں گے، اس لباس کو فنا اور زوال نہیں ہوگا، وہ سڑے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، شکن نہیں آئے گی، سوراخ نہیں ہوگے۔ ایسے لباس سے اللہ تعالی جنتیوں کو نوازے گا۔ اور ایک اہم بات حدیث کی آخر میں بتائی گئی، ولا یبلا شبابہم ولا یفنا شبابہم، انسان کی جوانی کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں داخل ہوتے وقت سارے کے سارے لوگ، سارے جنتی حالت شباب میں ہوں گے، جوان ہو کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ دنیا میں بچے ہو کے مریں، دنیا میں نوجوان ہو کے مریں، دنیا میں جوان ہو کے مریں، دنیا میں ادھیڑ کی عمر میں یا بڑھاپے کی عمر میں مریں، اگر آپ جنتی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جوان بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں سارے کے سارے جوان ہوں گے، جنت میں بچے ہوں، مرنے والے، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، نوجوان ہوں، اگر اللہ نے جنت مقدر میں رکھی ہے تو جنت میں داخل ہوتے وقت سارے کے سارے جوان ہوں گے۔ اور وہ جوانی، وہ شباب ایسا ہوگا جس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو کوئی تدبیر نہیں کرنی ہوگی۔ انسان آج اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے گولیاں استعمال کرتا ہے، کریم استعمال کرتا ہے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے، طرح طرح کے ڈرائی فروٹ کھاتا ہے جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے، اچھی غذائیات کا انتظام کرتا ہے انسان جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن جنت کے شباب کو، جنت میں ملی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کر رہے ہوگا، وہ جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ لا یفنا شبابہم، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جوانی انسانی زندگی یا انسانی عمر کا اہم حصہ ہوا کرتی ہے۔ جوانی انسانی زندگی کا اہم حصہ ہوا کرتی ہے۔ اس عمر میں انسان کے پاس ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، چاہتیں ہوتی ہیں، تڑپ ہوتی ہے اور دوڑ دھوپ کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے جوانی کے بارے میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے یہاں الگ سے حساب دینا پڑے گا۔ وہ تو پوری عمر کا حساب ہوگا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن پوری عمر کا حساب ہوگا، لیکن جوانی کے بارے میں بطور خاص اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ظاہر ہے جوانی بھی عمر میں شامل ہے، جب پوری عمر کا حساب ہو گیا تو جوانی اس میں شامل ہے، لیکن اسپیشلی خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اس لیے کہ جوانی انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہوا کرتی ہے، اور انسان اس میں بہت کچھ اچھے کام بھی کر جاتا ہے اور بہت کچھ خراب کام بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے جوانی کے بارے میں قیامت کے دن خصوصی سوال ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت حور ہیں، وہ حسینائیں ہیں جن کے ذکر خیر سے جوان کیا بوڑھوں کی زبانوں سے لال ٹپک جائے گا، اور میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اور لال ٹپکنا بھی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی بھی چاہیے، کوشش کرنی بھی چاہیے۔ آج کی یہ دنیاوی حسینائیں، ان کے پیچھے مرنے کے بجائے ان حسیناؤں کے پیچھے مرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے، سنوار کے رکھا ہے، جو ٹوٹ کر تم سے پیار کریں گے، اور جن کی حیات قضائی اور جن کی جسمانی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے تڑپ اٹھے۔
اور جو محلات اللہ نے بنائے ہیں، جو قصور اللہ نے بنائے ہیں نیکوں کے لیے، اس کے تصور سے ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ایک امنگ پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس کو کمانے کی، ان محلوں تک پہنچنے کی۔ ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ محل ملیں گے کیسے، ان محلوں کے ہم مستحق کیسے بنیں گے۔ اتنا عالی شان محل، اتنا خوبصورت محل، یہ ملے گا کیسے؟ اس کا نسخہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ من صلی 12 رکعۃ فی کل یوم و لیلہ بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ۔ جو آدمی شب و روز میں، دن و رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ یہی محل جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، کب ملے گی؟ کب ملے گا یہ محل؟ جو آدمی 12 رکعتیں تواتر کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ 12 رکعتیں کیا ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، جسے ہم کو سنت کہتے ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ ظاہر ہے ان رکعتوں کو پڑھنے کی نوبت اس شخص کو آئے گی جو پہلے فرائض کو ادا کرے گا۔ آپ فرض پڑھیں، اس کا ثواب اللہ نے متعین کر رکھا ہے، اور ان سنتوں کا اہتمام کریں۔ دن و رات میں اگر 12 رکعتوں کا آپ اہتمام کرتے، سنتوں کو پڑھتے ہیں، تو اس کا صلہ جنت میں ایک محل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ اور اس سے بھی آسان نسخہ بتا دوں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھے گا، من قرأ سورۃ الاخلاص حتی یختمها بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ۔ جو آدمی سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، چند سیکنڈ کی یہ دعا ہے یا ایک صورت ہے، جو اس کو دن میں، شب و روز میں 10 بار پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس میں بڑا آسان نسخہ، اس میں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی آفس میں تیار ہو کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے بستر پر، اپنی رضائی میں، اپنے کمبل میں ہوتے بھی آپ محل تعمیر کر سکتے ہیں۔ جو آدمی شب و روز میں سورہ اخلاص 10 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ آگے حدیث کہتی ہے جو آدمی 20 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 محل تعمیر کرے گا۔ آگے حدیث کہتی ہے کہ جو آدمی 30 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 محل تعمیر کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اگر زیادہ پڑھے تو کہا اللہ تعالیٰ زیادہ دینے والا ہے۔ آپ 40 پڑھو گے، 50 پڑھو گے، 60 پڑھو گے، 100 پڑھو گے، 1000 پڑھو گے، جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے محل تعمیر کرے گا۔ دنیا میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا سا مکان تعمیر کرے، صرف ایک ہی مکان نہیں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہو، ایک کاٹھمانڈو میں، ایک بھیروا میں ہو، ایک بٹول میں ہو، ایک تولیوا میں ہو، ایک ڈمرا میں ہو۔ انسان کی بنیادی خواہش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی خواہش ہوا کرتی ہے کہ اچھا مکان ہو، خوبصورت مکان ہو۔ اس مکان کے پیچھے آپ محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، پسینہ بہاتے ہو، اور کیا کچھ نہیں کرتے ہو، الٹا سیدھا بھی کرتے ہو ایک اچھا مکان بنانے کے لیے۔ دھوپ میں کام کرتے ہو، اور وہ محل جس کا اللہ نے جس کے بنانے کا وعدہ کیا ہے،
چھوٹے سے عمل سے آپ اپنی رضائی میں رہتے ہوئے، اپنے بستر پہ رہتے ہوئے قل هو اللہ احد کی تلاوت 10 بار ضرور کر سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کی تلاوت ضرور کر سکتے ہیں، بڑا آسان، چند سیکنڈوں کی بات ہے، چند منٹوں کی بات ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دے۔ اب ظاہر ہے جو انسان اس کو نظر انداز کر جائے، دنیاوی محل تعمیر کرنے کے لیے ساری کوششیں کر ڈالے، باہر کا سفر کر ڈالے، بے حد محنت و مزدوری کرے، شب بیداری کرے، اوور ٹائم کرے، اور بسا اوقات بےایمانی بھی کرے ایک محل تعمیر، ایک گھر بنانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ محل تعمیر کرتا ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ محل بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ان محلوں کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجد اللہ کی رضا مندی کے لیے، شہرت طلبی کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اللہ کا گھر تعمیر کرو گے، اللہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اللہ جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر کرے گا۔ بے حد خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجدوں کو بناتے ہیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، یا اس میں معاون بنتے ہیں، یا اس میں واسطہ بنتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی انداز میں اس مسجد کی تعمیر میں ان کی شمولیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ حضرات، یہ جنت کے محل کی بات ہو گئی جس کو میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان محلوں کو نیکوں کے لیے بنا رکھا ہے اور اتقیاء کے لیے بنا رکھا ہے۔ باقی جنت کی نعمتیں اللہ نے اور کیا کچھ بنائی ہمارے اور آپ کے لیے، انشاءاللہ آگے کے خطبے میں اس کا ذکر ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ انسان کے اندر محنت کرنے سے پہلے اس بات کی طلب اور خواہش ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے کہ اس محنت کے پیچھے ہمیں ملے گا کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان محنت کرنے سے پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو بھائی ملے گا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں تمام محنتوں کا جو صلہ ہے، مزدوری ہے، اس کو بڑی صفائی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب محنت کرو گے کیا ملے گا، انسان کی طرف ہوا کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو جنت کے کا حقدار بنائے اور ان اعمال صالحہ کی توفیق بخشے جو نعمتوں کا ہمیں حقدار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ العلی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر متعی الامر جلیل البرہان خیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم
واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي